بيته وعلماء ملته وأولياء أمته أجمعين. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع العليم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. محبت سے باواز بلند پڑھی: الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهک المنیر لقد نور القمر لا يمكن الصلاة كما كان حقه بعد الهدى. بزرگ دوری قصہ مختصر. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اے ختم رسول مکی مدنی، کونین میں تم سا کوئی نہیں. اوصاف تو سب نے پائے ہیں پر حسن سراپا کوئی نہیں. آدم سے جناب عیسیٰ تک سرکار کے جیسا کوئی نہیں. یہ شان تمہاری ہے آقا، تم عرش بری پر پہنچے ہو. ذیشان نبی ہیں سب لیکن معراج کا دھلا کوئی نہیں. دل کس کو دکھائیں چھین کے ہم، عصیاں کا مداوع کون کرے. اے رحمت عالم تیرے سوا دکھیوں کا وسیلہ کوئی نہیں. خیرات محمد سے پا کر اس شان سے منگتے کہتے ہیں، دکھیوں پہ کرم کرنے والا سرکار سے اچھا کوئی نہیں. ہو جائے اگر ایک چشم کرم، محشر میں فنا کی لاج رہے. اے شاف محشر تیرے سوا بخشش کا وسیلہ کوئی نہیں. نہایت ہی واجب الاحترام حاضرین سامعین، تمام تعریف و توصیف اس رب کائنات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک کائنات بھی ہے. بے حد و حساب درود و سلام ہو حضور سید الاولین والآخرین علیہ السلام کے ذات پر، جن کے لیے رب کائنات نے اس سارے باغ عالم کو سجایا، زمین و آسمان کو بنایا، عرش و کرسی اور جنت کو سجایا. کائنات کا ذرہ ذرہ میرے محبوب کے لیے بنایا گیا. عزیزان گرامی، آج کا جمعہ المبارک ماہ رجب کی 18 تاریخ، اور ماہ رجب وہ پیارا برکتوں والا وہ عظمتوں والا مہینہ ہے جس کے بارے میں حدیث مصطفیٰ ہے. فرمایا کہ رجب رب کائنات کا مہینہ ہے. رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، اور اس کے بعد آنے والا شعبان یہ مصطفیٰ کا مہینہ ہے.
اور حضور فرماتے ہیں رمضان میری امت کا مہینہ ہے۔ رجب کے مہینے کو خاص نسبت ہے رب کے ساتھ، اور شعبان کے مہینے کو خاص نسبت ہے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ، اور رمضان یہ امت کے لیے عطا کیا گیا۔ ماہ رجب میں اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک عظیم معجزہ، ایک عظیم شان عطا فرمائی، جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ تھوڑی سی بات کریں، جس کو معجزہ معراج کہا جاتا ہے۔ اور یہ معراج کا معجزہ ایسا خوبصورت اور اتنا کمال کا معجزہ ہے کہ جس نے 1400 سال پہلے اور اس وقت سے لے کر اب تک کے لوگوں کی عقلوں کو محو کر دیا ہے۔ لوگ سوچتے ہی رہے یہ کیسے ہوا، حضور کیسے گئے، آسمانوں کی سیر کر کے آئے، اور وقت کتنا لگا، رات کا تھوڑا سا حصہ۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سبحان الذی اسری بعبدہ، فرمایا پاک ہے وہ ذات جو لے گئی اپنے بندہ خاص کو، لیلا، رات کے تھوڑے سے حصے، کہاں لے گئی، کہاں کی سیر کروائی، من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، فرمایا مسجد حرام سے لیا اور مسجد اقصی پہنچے۔ اس کے بعد پھر آسمانوں کی سیر ہوئی، حضور پہلے آسمان پر گئے، پھر دوسرے آسمان پر گئے، آگے چلتے گئے۔ تو یہ سورہ بنی اسرائیل 15ویں پارے کی پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا۔ وہ مسجد اقصی کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس کی کچھ نشانیوں کا ذکر کیا۔ فرمایا الذی بارکنا حولہ، مسجد اقصی وہ ہے جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں، لنریہ من آیاتنا، اور فرمایا سیر اس لیے بھی کروائی کہ ہم اپنے اس بندہ خاص کو، اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائیں۔ انہ هو السمیع البصیر، کہ بے شک تمہارا رب سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا، مکہ المکرمہ کی گلیاں ہیں، کفر کا زمانہ ہے، 40 سال حضور علیہ السلام کی عمر مبارک ہوئی، اعلان نبوت کر دیا۔ اب پہلے 3 سال خفیہ طور پر دین کا کام کیا گیا، پہلے 3 سال علی اعلان دین کی تبلیغ نہیں کی گئی، خفیہ طور پر حضور علیہ السلام پوشیدہ طور پر لوگوں کو دین کی دعوت دیتے، جو اللہ تعالیٰ نے تعلیمات دی ان پر عمل کرتے، لوگوں کو کرواتے۔ 3 سال کے بعد اللہ کا حکم آیا، محبوب علیہ السلام نے اعلانیہ دین کا کام کرنا شروع کر دیا، علی اعلان شروع ہوئے کام، لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی۔ مکے کی گلیوں اور بازاروں میں اسلام کا پرچم بلند کرنے کے لیے حضور نکل پڑے، صحابہ بھی ساتھ ہیں۔ اب جب اعلانیہ دین کی تبلیغ شروع کی، لوگوں کو سمجھانا شروع کیا، ادھر سے اہل مکہ میں جو کفار تھے وہ بھی حضور علیہ السلام کی مخالفت پر سامنے آ گئے، خاندان والے بھی مخالف ہو گئے، دوسرے بھی مخالف ہو گئے۔ جب یہ مخالفت بڑھی تو حضور علیہ السلام بھی اپنا کام کرتے رہے، لوگ تانے بھی دیتے رہے، تکلیفیں بھی پہنچاتے رہے۔ حضرت جناب ابو طالب حضور کے چچا، آپ چونکہ حضور علیہ السلام کے ساتھ تھے، آپ نے حضور علیہ السلام کی ذمہ داری لی ہوئی تھی، اور مکے میں آپ کا نام بھی تھا، دبدبہ بھی تھا، اور ساتھ میں حضرت سیدہ ام المؤمنین حضرت خدیجہ کبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، آپ بھی حضور کی زوجہ تھی اور حضور کے ساتھ تھی۔ اور مکے میں، مکہ تو مکہ رہا، مکے میں، یمن میں، شام میں
ہر طرف حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کاروبار پھیلا ہوا تھا اور ایک بہت بڑا بزنس تھا آپ کا، اس وجہ سے آپ کا بھی روک تھا، کاروبار تھا، بزنس تھا، بہت سارے لوگ آپ کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، آپ کا بھی روک تھا۔ تو یہ دو شخصیات تھیں جو حضور علیہ السلام کے ہر غم میں برابر کی شریک ہوتی تھی، اور یہ حضور علیہ السلام کو حوصلہ دیتے جب نبی علیہ السلام کفر کرنے والوں کی باتوں سے، ان کے طعنوں سے حضور کبھی کبھی دل برداشتہ ہوتے، حضور پریشان ہوتے، غم زدہ ہوتے، تو گھر میں آتے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کو حوصلہ دیتی، آپ کو اس انداز میں گفتگو کرتی اور اس انداز میں آپ سے ہم کلام ہوتی کہ حضور علیہ السلام کے غم و تکلیفیں دور ہو جاتی۔ وقت گزرتا گیا، شاب ابی طالب کا وقت آیا، اہل مکہ نے بائیکاٹ کر دیا، حضرت جناب ابو طالب بھی ہیں، حضرت خدیجہ بھی ہیں، باقی صحابہ بھی ہیں، یہ ایک چار دیواری میں بند ہوتے رہے۔ جب وہاں سے نکلے حضرت جناب ابو طالب کا وصال ہو گیا، آپ کا وصال ہوا تو خاندان کا جو سربراہ بنا وہ ابو لہب تھا۔ اب ابو لہب تو پہلے حضور کا دشمن تھا، مخالفت جو اترا ہوا تھا، تو اس نے سربراہ بنتے ہی اعلان کر دیا، کہنے لگا لوگوں مجھ سے پہلے ابو طالب انہوں نے میرے بھتیجے کی ذمہ داری لی ہوئی تھی اور یہ ان کی حفاظت کرتے تھے، تمہارے سامنے آتے تھے، جو ان کی مخالفت کرتا ہے اس سے ٹکر لیتے تھے، لیکن اب چونکہ اس خاندان کا بڑا ہے، سرداری میرے پاس آئی ہے، تو میں اعلان کرتا ہوں کہ میں اپنے بھتیجے کا کسی اعتبار سے ضامن نہیں ہوں۔ اس نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اب حضور علیہ السلام کو یہ بڑی پریشانی کا سامنا ہوا، جناب ابو طالب کا وصال ہوا، اس سے چند دن بعد حضور علیہ السلام کی ڈارس بندانے والی ام المؤمنین حضرت سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی وصال ہو گیا۔ تھوڑے سے عرصے میں یہ دو عظیم شخصیات دنیا سے گئی جو حضور علیہ السلام کا بڑا مضبوط سہارا تھا۔ جب یہ ادھر سے مسئلہ ہوا، ادھر سے ابو لہب نے بھی اعلان کر دیا، اور اس کے اعلان کرنے کا مقصد اور مطلب یہ تھا کہ مکے والوں اب تم بلا جھجک ان سے لڑائی کر سکتے ہو، جھگڑا کر سکتے ہو، ان کو نقصان دینا چاہو تو دے سکتے ہو، ہماری طرف سے تمہیں کچھ نہیں کہا جائے۔ ہوتا ہے خاندان کے اندر یہ سسٹم ہوتا ہے کہ اگر خاندان کے کسی فرد کو کوئی بندہ پریشان کرے تو خاندان والے اکٹھے ہو کر مشورہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں یار یہ ہمارے خاندان کا فرد ہے، تو لوگ اس کو پریشان کرتے ہیں، لوگ اس کو تانے دیتے ہیں یا اس کو پریشان کر تکلیف پہنچاتے ہیں، کوئی حل کرو اس کا۔ ابو لہب نے یہ بھی مسئلہ ختم کر دیا، اس نے اعلان کر دیا، اس نے کہا کہ ہمارے خاندان کی طرف سے کوئی آگے سے ایکشن نہیں ہوگا۔ اس نے ذمہ داری اٹھا لی۔ اب ادھر سے ذمہ داری بھی اٹھا لی گئی، جناب ابو طالب کا بھی وصال ہو گیا، حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا بھی وصال ہو گیا۔ حضور علیہ السلام کے لیے وہ دن، وہ راتیں، وہ مہینے، وہ ایک سال اتنا پریشان کن تھا کہ حضور علیہ السلام نے اس سال کو عام الحزن کہا، فرمایا میں مصطفیٰ کے لیے یہ سال غم کا سال ہے، جس سال میں جناب ابو طالب کی دنیا سے رخصت ہو گئے اور حضرت سیدہ خدیجہ بھی رخصت ہو گئے، اور ساری تکلیفیں مکے والوں کے دیے ہوئے تکلیفیں، غم، پریشانیاں، ظلم و ستم، وہ ساری تکلیفیں، پریشانیاں ایک طرف، اور حضرت سیدہ خدیجہ کبریٰ کا دنیا سے جانے کا غم ایک طرف۔ حضور علیہ السلام نے دیکھا حالات بگڑتے جا رہے ہیں، آپ نے اپنے ایک دو ساتھیوں کو ساتھ لیا اور طائف کا سفر کیا، طائف کی طرف چلے گئے، فرمایا شاید طائف میں جاتے ہیں، وہاں پر لوگوں کو تبلیغ کریں گے، دین کی باتیں بتائیں گے، اللہ تعالیٰ کا ان سے تعارف کروائیں گے، ان کو اسلام کی طرف لائیں گے، ہو سکتا ہے حالات بہتر ہو جائے، وہاں کے لوگ کلمہ پڑھیں، اسلام قبول کریں اور دین کا کام کرنا آسان ہو جائے۔ حضور طائف چلے گئے، طائف پہنچے تو طائف والوں نے جو سلوک کیا وہ آپ سب نے بارہا سنا ہے، پڑھا بھی ہوگا کہ انہوں نے آپ کے پیچھے وہ شرارتی بچے لگا دیے، آپ کو پتھر مارے گئے، آپ کا جسم سے خون نکلنا شروع ہوا،
حضور علیہ السلام کچھ عرصے کے بعد واپس مکہ پلٹے، مکہ مکرمہ میں آئے۔ اب یہ سال غم کا سال تھا، حضور علیہ السلام پریشان تھے، نبوت کا 10واں سال آیا، آمنہ کے لال غموں سے چھوٹ رہے ہیں، تکلیفیں ہیں، دلی بھی پریشانی ہے، جسمانی بھی پریشانیاں ہیں، مکہ کے لوگ بھی ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ انہی پریشانیوں میں، انہی تکلیفوں میں اور یہ غم زدہ دل حضور علیہ السلام لے کر حضرت علی کی ہمشیرہ اور جناب ابو طالب کی بیٹی ام ہانی، ان کے گھر حضور آرام فرمائے ہیں۔ رات کا وقت ہے، حضور لیٹے ہوئے ہیں، آنکھیں بند ہیں، حضور تشریف فرما ہے۔ اتنے میں رات کا درمیان کا حصہ آیا تو حضرت جبریل 70,000 فرشتے لے کر، حضرت میکائیل 70,000 فرشتے لے کر، حضرت اسرافیل 70,000 فرشتے لے کر حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گئے۔ حضور کی بارگاہ میں آئے، آقا کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں پہنچے۔ اب کمرہ چھوٹا سا تھا، جبریل امین بھی 70,000 ملائکہ لے کر آ گئے، اسرافیل علیہ السلام ملائکہ 70,000 فرشتے لے کر آ گئے، جناب میکائیل علیہ السلام ملائکہ 70,000 فرشتے لے کر آ گئے۔ جب پہنچے دیکھا حضور آرام فرمائے ہیں، آقا کریم علیہ السلام کو اب جگانا ہے، حضور کو اٹھانا ہے، اور حضور کو اٹھا کر جگا کر عرش پر لے کر جانا ہے۔ اب اٹھایا کیسے جائے؟ یہ تو وہ بارگاہ ہے، یہاں پر تو سانسیں بھی اونچی کرنا بہتری بن جاتا ہے۔ اب اٹھایا کیسے جائے؟ حضرت جبریل نے میکائیل سے مشورہ کیا، میکائیل نے اسرافیل سے پوچھا کہ کیسے اٹھانا ہے۔ مشورہ جاری ہے، ابھی یہ مشورہ جاری تھا، حضور کو کیسے اٹھائیں، آواز دیں یا حضور کے قدم دبائیں یا کیسے تھوڑا سا ہلکی سی آواز کو تیز کریں یا کیا کہہ کر اٹھائیں، ابھی یہ مشاورت جاری تھی۔ اولو العزم فرشتوں میں مشاورت ہو رہی تھی۔ اللہ نے پیغام بھیجا، فرمایا جبریل زیادہ کیوں سوچتے ہو، زیادہ کیوں مشورے کرتے ہو، اپنے وجود کا معائنہ کرو، اپنے وجود کو دیکھو۔ یا اللہ دیکھ رہا، جبریل کس کے بنے ہو؟ یا اللہ نور کا بنا ہو۔ پر کس کے ہیں؟ نور کے ہیں، آنکھیں نور کی ہیں، ہر چیز نور کی ہے۔ جبریل ذرا اپنے ہونٹ دیکھو، وہ کس کے ہیں؟ یا اللہ کافور کے ہیں، کافور ٹھنڈا ہوتا ہے، یا اللہ کافور کے ہیں۔ فرمایا جبریل تیرے ہونٹ کافور کے بنائے ہی آج کی رات کے لیے، صرف آج کی رات کے لیے۔ یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا جبریل کرنا کیا ہے؟ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اپنے ہونٹ میرے محبوب کے قدموں کے ساتھ لگاؤ، محبوب اٹھ جائیں گے۔ حضور لیٹے تھے، زمین پر بستر بچھایا، زمین پر ایک ہوتا ہے نا چار پائی بیڈ ہے، تھوڑا اونچا ہوتا ہے زمین سے۔ حضور علیہ السلام لیٹے ہوئے تھے، زمین پر بستر بچھائے، حضور اس کے اوپر آرام فرمائے ہیں۔ اب بندہ زمین پر لیٹا ہو، دوسرا بندہ کھڑا ہو، اس نے لیٹے ہوئے کے پاؤں چومنے ہو تو اس کو جھکنا پڑے گا؟ بولے تو صحیح، جھکنا پڑے گا نا؟ تو جھکنا جائز ہی ہے، تھوڑا تھوڑا جھکنا پڑے گا نا؟ اچھا کتنا جھکنا پڑے گا؟ رکوع تک؟ اگر کوئی بندہ کھڑا ہے، جس طرح انسان رکوع میں جاتا ہے، اگر وہ رکوع تک جھک لے تو پاؤں چوم لے گا؟ بولے تو صحیح ہے، پاؤں چوم لے گا۔ کتنا جھکنا پڑے گا؟ اچھا سجدے تک، یہ آپ نے کہا ہے، میں نے نہیں کہا، فتویٰ آپ پہ لگے گا۔ سجدے تک، سجدے تک جھکنا پڑے گا۔ پاؤں چومنے کے لیے اپنا سجدے تک سر لے کر جانا پڑے گا۔ حضرت جبریل کھڑے ہیں، پاؤں چومنے ہیں، اچھا کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر کوئی بندہ لیٹا ہو اور کھڑے بندے نے پاؤں چومنے ہو تو اس کو جھکنے کے لیے صرف سر ہی نیچے نہیں جانا پڑے گا، اس کو پہلے زمین پر گھٹنے بھی لگانے پڑے گا۔ گھٹنے لگائے بغیر جھکنا تھوڑا مشکل ہو جائے گا، پہلے گھٹنے بھی لگانے پڑیں گے۔ پہلے زمین پر گھٹنے لگیں گے، پھر ہاتھ لگیں گے، پھر لفظ لگیں گے محبوب کے قدموں کے ساتھ، پھر محبوب اٹھیں گے۔ اللہ معراج کی رات محبوب کو سیر تو کروائے گا ہی، سیر کروانے سے پہلے محبوب کی بارگاہ میں جا کر جھکنے کا ادب بھی بتا رہا ہے۔ فرمایا جبریل جائیے، محبوب کے قدموں کو چومیے، محبوب اٹھ جائیں گے۔ جبریل آئے، حضور علیہ السلام کے، اب نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے،
حضور علیہ السلام کے پاؤں مبارک کے ساتھ اپنے ہونٹ لگائے، لب لگے جبریل کے، حضور علیہ السلام بیدار ہو گئے۔ جبریل کیسے آنا ہوا؟ حالانکہ حضور علیہ السلام کی اپنی حدیث ہے، فرمایا میں مصطفیٰ اللہ کا نبی ہوں، فرمایا جب میں سوتا ہوں میری آنکھیں تو سوتی ہیں لیکن میرا دل جاگتا ہے۔ حضور سوئے بھی ہوں تو کائنات کا نظارہ کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ 70,000 فرشتے جبریل کے ساتھ ہوں، 70,000 فرشتے میکائیل کے ساتھ ہوں، 70,000 فرشتے اسرافیل کے ساتھ ہوں، اور جبریل حضور کے قدموں میں کھڑے بھی ہوں اور حضور کو پتہ نہ چلے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن حضور نے آنکھیں بند رکھی، کیوں؟ آج جبریل کو بھی قدم چومنے کا شرف نصیب ہونا چاہیے۔ حضور کے قدم چومنے کے آقا علیہ السلام بیدار ہوئے۔ یہ باتیں نا آپ نے زندگی میں بارہا سنی ہے، پڑھی ہے، محافل میں بھی سنی ہے، اس لیے ذرا مختصر کرتے کرتے ہم گفتگو کو آگے لے کر جائیں۔ جبریل نے قدم چومے، حضور علیہ السلام آپ نے آنکھیں کھولی، فرمایا جبریل کیسے آنا ہوا؟ عرض کی محبوب آج رب آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے، اللہ آپ سے ملاقات کا مشتاق ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا دیدار کرنا چاہتا ہوں، فرمایا پیارے تم نہیں کر سکتے، لن ترانی، اے پیارے موسیٰ تم نہیں کر سکتے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ تھے، آمینہ کے لال کلیم اللہ نہیں بلکہ حبیب اللہ تھے۔ حضور علیہ السلام آرام فرمائے مہمانی کا گھر ہے، جبریل آئے، عرض کی محبوب رب آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے، چلیے ہمارے ساتھ۔ حضور فرماتے ہیں میں اٹھا، جبریل نے مجھے لیا، حرم مکہ میں پہنچا، حرم مکہ میں مجھے لے گئے اور وہاں پر ان فرشتوں نے میرا سینہ چاک کیا، میرا سینہ کھولا، میرا دل نکالا اور دل نکال کے جنت سے لائے ہوئے برتنوں میں رکھا اور مکہ مکرمہ کی سرزمین کا آب زمزم لیا، فرمایا میرے دل کو آب زمزم سے غسل دیا اور میرے دل کو غسل دینے کے بعد دل پھر واپس سینے میں رکھا، سینہ بند کر دیا، فرمایا یہ سارا کچھ ہوتا رہا، میں مصطفیٰ اپنی آنکھوں سے دیکھتا رہا۔ یہ حضور کی شان ہے، خود دیکھتے رہے۔ اور آب زمزم سے غسل اس لیے نہیں دیا تھا کہ حضور کا دل پاک ہو جائے، بلکہ اس لیے دیا تھا کہ آج کی رات آب زمزم کو بھی دل مصطفیٰ سے نسبت ہو جائے، امتی قیامت تک گلاس بھر بھر کے پیے، امتی پیتے جائیں دل مصطفیٰ سے نسبت والا پانی۔ حضور کا دل انور غسل دیا گیا حضور علیہ السلام کے دل کو، اس کے بعد حضور علیہ السلام کو براق پر سوار کیا گیا۔ جبریل نے کہا حضور یہ سواری ہے، جنت سے لے کر آئے ہیں، براق اس کا نام ہے، اس پر سوار ہو جائیے۔ تو یہاں پر مفسرین میں سے بعض نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیٹھنے سے انکار کر دیا، بعض نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ تو کیوں انکار کیا؟ جبریل کے تو حضور بیٹھیے، تشریف رکھیے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جبریل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَى جَهَنَّمَ وِرْدًا، قیامت کا دن ہوگا، جب قیامت آئے گی تو جو گناہگار ہوں گے، جو مجرم ہوں گے، ان کو جانوروں کی طرح ڈنڈے سے ہانک کر لے کر جایا جائے گا۔ جبریل میں اس وقت تک نہیں بیٹھوں گا جب تک مجھ سے یہ وعدہ نہ کیا جائے کہ قیامت کے دن میں مصطفیٰ کی امت کو جانوروں کی طرح ہانک کر نہیں بلکہ عزت کے ساتھ سواریوں پر بٹھا کر لے جایا جائے، عزت کے ساتھ سواریوں پر بٹھا کر لے جایا جائے۔ فرمایا وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ وَفْدًا، فرمایا جبریل میرے محبوب کو پیغام دے دو، ہم قیامت کے دن یہ وعدہ کرتے ہیں کہ محبوب جو تمہارے غلام ہوں گے نا، محبوب جو تمہارے غلام ہوں گے، جو تمہاری اتباع میں زندگی گزاریں گے، جو تمہاری مانتے ہوئے زندگی گزاریں گے، ہم قیامت کے دن ان کو جنتی اونٹنیوں کے اوپر سوار کر کے لے کر جائیں گے۔ وَنَحْشُرُ الْمُتَّقِينَ إِلَى الرَّحْمَٰنِ، فرمایا اللہ کی بارگاہ میں جنتی اونٹنیوں پر سوار کر کے لے کر جائیں گے۔ یہاں پر ایک بات اور سماعت فرمائیں، امام الاولیاء یہ کتاب کا نام ہے، اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے حضور علیہ السلام جب براق پر سوار ہونے لگے تو براق وجد میں آیا اور وجد میں آ کر تھوڑا سا ہوا میں بلند ہو گیا، بلند ہوا۔ اور بھی یہاں پر لفظ موجود ہے، باتیں موجود ہیں، لیکن ایک بات یہ بھی موجود ہے جب حضور سوار ہونے لگے براق تھوڑا اونچا تھا تو حضور سوار ہونے والے تھے
کہ اچانک حضرت حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح مقدسہ حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوئی. روح غوث اعظم حاضر ہوئی، آپ سامنے حاضر ہوئے، آپ زمین پر بیٹھ گئے، اپنا کندھا پیش کیا، حضور نے قدم حضور غوث پاک کے کندھے میں رکھا اور براق پر سوار ہو گئے. فرمایا عبد القادر میں مصطفیٰ کا قدم تمہاری گردن پر، اور جب تم دنیا میں آؤ گے تو تمہارا گردن ہر وقت، تمہارا قدم ہر ولی کی گردن پر. حضور سوار ہوئے، براق کی رفتار آپ نے سنی ہے، جہاں پر نظر جاتی وہاں پر اس کا پہلا پاؤں جاتا، وہ براق چلتا گیا، مسجد اقصی میں پہنچا. مسجد اقصی میں پہنچے، وہاں پر نبی موجود ہیں، وہاں پر رسول موجود ہیں، حضور علیہ السلام کی تشریف فرما ہے. جب حضور پہنچے تو نبی اور رسول استقبال کے لیے موجود ہیں. خطبے ہوئے، جناب آدم علیہ السلام نے بیان کیا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو کی، مختصر وہاں پر باتیں ہوئی، بیانات ہوئے. جب وہ محفل اختتام پذیر ہوئی، حضرت جبریل نے اذان دی، اذان دے دی. اذان دینے کے بعد حضرت جبریل نے خود ہی اقامت کہی، اقامت بھی کہہ دی. اب سارے نبی ہیں، رسول موجود ہیں، اولو العزم بھی موجود ہیں. اب سارے دائیں بائیں دیکھ رہے ہیں کہ اذان تو ہو گئی، تکبیر بھی پڑی گی، مصلی پر کون آئے گا، مصلی پر کس کو کھڑا کیا جائے گا. ابھی یہ باتیں چل رہی تھی، ابھی دیکھا جا رہا تھا. حضرت جبریل آگے بڑھے، حضور کو بازو سے پکڑ کر مصلی امامت پر کھڑا کر دیا. فرمایا محبوب آج کے امام تو آپ ہی ہیں. ایک فقہی مسئلہ ہے امامت کے حوالے سے، اور یہ مسئلہ استحباب ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا. اگر کسی جگہ پر نماز کا وقت ہو جائے اور وہاں پر اگر کوئی امام معین ہے تو پھر تو وہی نماز پڑھائے گا، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ لوگ یہاں پر آئے ہیں، ابھی نماز کا وقت ہو جائے، میں مصلی پر کھڑا ہو کر نماز پڑھا دوں تو اس میں کیا کمال ہے؟ اس میں کوئی عصمت تو نہیں ہے، اس میں کوئی شان تو نہیں ہے نا. معین امام ہو وہ نماز پڑھائے گا تو وہی پڑھائے گا نا. لیکن مزہ تب ہے، شان تب ہے، عظمت تب ہے، مقام و مرتبہ اس وقت سمجھ آتا ہے جب کسی جگہ پر سارے کے سارے علماء ہوں اور پھر مصلی امامت پر بھی ہیں، سارے کے سارے علماء ہوں. اب مسجد اقصی ہے، وہاں پر صرف علماء ہی نہیں ہے بلکہ تمام کے تمام اللہ کے نبی ہیں. اب پتہ تو اب چلے گا مصلی امامت پر کون آئے. اب سارے نبی ہیں، آدم صفی اللہ بھی موجود ہیں، موسیٰ کلیم اللہ بھی موجود ہیں، عیسیٰ روح اللہ بھی موجود ہیں، حضرت یوسف چراغ حسن لیے بھی کھڑے ہیں، لہد داؤدی بھی موجود ہیں. وہاں پر تو بڑے بڑے جلیل القدر نبی موجود ہیں، بڑے بڑے اولو العزم رسول موجود ہیں. تو پتہ تو اب چلے نا کہ مصلی امامت پر کون آئے. تو فقہ کا ایک قاعدہ ہے، ایک قانون ہے کہ اگر کبھی ایسا ہو جائے کہ سارے کے سارے علماء ہوں، سارے کے سارے اہل علم ہوں، تو اس وقت مصلی پر اس کو کھڑا کیا جائے گا جو ان سب میں علم میں سب سے زیادہ ہو، جو سب سے بڑا عالم ہو، جو سب سے زیادہ علم رکھنے والا ہو، وہ مصلی کا حقدار ہوگا. اب نبیوں کی صف میں اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ہیں، لیکن جناب آدم صفی اللہ بھی ہیں. حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو تو علم بھی اللہ نے جنت میں سکھایا تھا، علم بھی جنت میں سکھایا ہے، لیکن صف امامت، صف نبیوں میں مصلی امامت پر حضرت آدم علیہ السلام نہیں بلکہ آمینہ کے لال آئے اور جبریل نے بازو پکڑ کر حضور کو کھڑا کر کے یہ پیغام دیا، لوگوں امتیں تو امتیں رہی، نبیوں میں بھی سب سے بڑا عالم آمینہ کا لال ہے. اچھا اگر سارے کے سارے عالم ہوں، سارے چوٹی کے عالم ہوں تو پھر کیا کریں گے؟ تو فقہ کا یہ اصول ہے، اگر سارے چوٹی کے عالم ہوں تو پھر ان علماء میں جو سب سے زیادہ متقی ہوگا، جو سب سے زیادہ تقوی والا ہوگا وہ امام بنے گا. اب حضور علیہ السلام وہاں ہیں، صف انبیاء میں کم و بیش 1,24,000 نبیوں میں 900 سال تبلیغ کرنے والے بھی موجود ہیں، ہزار مہینے اللہ کی عبادت کرنے والے بھی موجود ہیں، لیکن مصلی امامت پر وہ کھڑے ہیں. رب فرماتا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا
مصلی امامت پر وہ کھڑے ہیں کہ جب رات کو مصلی پر کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ فرماتا ہے محبوب ساری رات عبادت نہ کیا کرے، تھوڑا سو بھی لیا کرے۔ تو جبریل نے حضور کو مصلی پر کھڑے ہو کر پیغام دیا کہ لوگوں، صف انبیاء میں سب سے زیادہ تقوی اور پرہیزگاری بھی آمنہ کے لال کے پاس تھا۔ اچھا اگر سارے متقی ہوں، تقوی اور پرہیزگاری میں بھی سارے برابر ہو تو پھر کیا ہوگا؟ تو یہ اصول ہے کہ پھر جس کی قرات سب سے اچھی ہوگی، جس کی آواز میں لہجے میں خوبصورتی ہوگی، جو قرات اچھی کرنے والا ہوگا، اس کو مصلی امامت پر کھڑا کیا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام بھی موجود ہیں۔ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے، آپ کی آواز میں اتنا درد، اتنا حسن تھا، اتنا زبردست لہجہ تھا، اتنا ترنم تھا کہ چلتی ہوئی ہوائیں تھم جایا کرتی تھی، پرندے ہوا میں اٹھ کر آپ کی تلاوت سنا کرتے تھے، جنگلوں کے جانور آپ کے گرد حلقہ بنا کر آپ کی قرات سنا کرتے تھے۔ لیکن آج مصلی پر داؤد علیہ السلام نہیں بلکہ آمنہ کے لال کھڑے ہیں۔ کیوں؟ لوگوں، نبیوں میں بھی اگر قرات کسی کی پیاری ہے تو وہ کسی اور کی نہیں بلکہ نبیوں کے سردار کی پیاری ہے۔ اچھا اگر قرات بھی سب کی اچھی ہو، اگر قاری بھی سب پائے کے ہوں، سب بڑے چوٹی کے قاری ہوں، تو پھر مصلی پر کون آئے گا؟ فرمایا پھر مصلی پر وہ آئے گا جس کا چہرہ سب سے زیادہ پیارا ہو، جو حسین سب سے زیادہ ہو، جو حسن سب سے زیادہ رکھنے والا ہو۔ اب صف انبیاء میں حضرت یوسف علیہ السلام چراغ حسن لیے کھڑے ہیں، جن کا حسن دیکھ کر مصر کے لوگوں کی بھوک اور پیاس بجھ جایا کرتی تھی، وہ حسن بھی موجود ہے، لیکن مصلی پر وہ نہیں بلکہ آمنہ کے لال کھڑے ہیں۔ کیوں؟ جناب یوسف کو بھی پتا ہے میرا حسن اپنی جگہ درجہ کمال کو پہنچا ہے، لیکن میرا حسن بھی حسن مصطفیٰ کی خیرات ہے۔ تیبہ بالعموم آیا ایک سونا تو لگنا ہے، تجھا پھر بھی تو مایا۔ بات حضور پر ختم، پہلے بھی حضور، آخری بھی حضور۔ حضور علیہ السلام کو مسجد اقصی میں اللہ تعالیٰ نے نبیوں کا امام بنایا، اور نبیوں کا امام بنا کر یہ پیغام دیا کہ لوگوں، امتیں تو امتیں رہی، تمام نبی اور رسول بھی آمنہ کے لال کے مقتدی بنے ہیں۔ حضور امام بنے، تمام نبی مقتدی بنے۔ اس کے بعد سفر آگے شروع ہوا، حضور پہلے آسمان پر گئے، پھر آگے دوسرے آسمان پر، پھر تیسرے آسمان پر۔ یہ نا 14 صدیاں پہلے بھی جب حضور معراج کر کے واپس آئے تھے نا، حرم مکہ میں حضور نے لوگوں کو بتایا سفر سارا، تو کچھ لوگ پریشان ہو گئے اور کچھ لوگوں نے ویسے انکار کر دیا۔ انکار کیوں کیا؟ مسجد حرم سے مسجد اقصی کا سفر 30 سے 40 دن کا تھا، اور حضور نے فرمایا کہ لوگوں میں گیا ہوں، رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرم سے اقصی بھی گیا، وہاں سے آسمانوں کی سیر بھی کی، سدرۃ المنتہا کا راس کیا، اللہ کے عرش پر گیا، وہاں سے لامقام پر گیا۔ اب یہ اتنا سفر تھا۔ اگلے جمعہ المبارک میں انشاءاللہ میں آپ سے عرض کروں گا کہ پہلے زمین سے آسمان کا سفر حدیث مصطفیٰ کے مطابق کتنا ہے۔ سائنس کیا کہتی ہے کتنے کلومیٹر ہے، کتنے میل ہے، کتنے دنوں کی مسافت ہے، اس کی بات نہیں میں کرتا، میں حدیث مصطفیٰ کی بات کرتا ہوں کہ حضور علیہ السلام نے پہلے زمین سے آسمان کا سفر بھی بتایا، آسمان کی موٹائی بھی بتائی، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کا سفر بھی بتایا، پھر تیسرے کا بھی بتایا۔ حضور نے یہ سارے سفر بتائے ہیں، انشاءاللہ اگلے جمعہ المبارک میں عرض کریں گے۔ تو جب یہ سفر لوگوں نے سنے نا، اتنا سفر 30-40 دن کا اتنی جلدی ہو گیا، تو لوگ پریشان ہو گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک بشر ہو، انسان ہو، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنا سفر کر لیں، آسمانوں پر بھی چلے جائیں، واپس پلٹ بھی آئیں، اور رات کا تھوڑا سا حصہ ہو، تھوڑا سا وقت لگے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات صرف اتنی سی ہے کہ سی معراج اقراض محبتاں کا نہیں سی کسی دی سمجھ وچ آن والا، سدیا طالب تے گیا محبوب ہوتے، جبرائیل سی سد لے جان والا، بعض آخرے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا او عرشہ تے جان والا، آزم عقل ہوئے تھے کم کیے جانے جان والا، یا جان والا۔ گئے کون؟ حضور۔ لے کر کون گئے؟ جبریل۔ بلایا کس نے؟ اللہ نے۔ تو ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ جانے والے آمنہ کے لال، بلانے والے رب کائنات اور لے جانے والے فرشتوں کے سردار حضور
گئے، حضور واپس آئے، کہ اللہ نے حضور کو شان دی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔